اتنے عرصے سے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، بلنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، بڑا بولڈ ہو گئے، کبھی کنٹروورسی کا شکار ہوئے، الزامات لگے؟ بہت دفعہ لگ جاتے ہیں. جب آپ ابھی ایک کل کے واقعے کی بات لے لیں، سعودی عربیہ میں ایک آپ کو پتہ ہے فلم سعودی عربیہ کے کفیل سسٹم کے بارے میں دی گوٹ لائف فلم بنی ہے، اور اس پہ میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. تو لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں پرسنل میسج میں آ کر بھی. اچھا جناب تھانوں کی پتہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں پتا بھی میں سن 2007 تو لے کے 10 تک سعودی عربیہ کا کفیل سسٹم جو ورسٹ سسٹم سی، یعنی جب سارا کچھ ان کے کنٹرول میں تھا، آپ کا اقامہ بھی وہ رینیو کرواتا تھا، آپ کا پائپوں سے مارتے تھے. میں تو اس سسٹم میں گزارا کر کے آیا ہوں. تو دیکھیں جی، لوگ تو کنٹروورسی میں آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. اٹ از یو ہیو دا اوپینین. آپ اپنے اوپینین پہ اسٹک رہیں. اگر میں نے کبھی غلطی کی ہے جو مجھے لگا کہ یار یہ میں نے غلط اسٹیٹمنٹ دے دی، تو میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں. اگر مجھے لگے کہ میں نے صحیح اسٹیٹمنٹ دی، جس طرح سعودیہ کے معاملے میں نے صحیح اسٹیٹمنٹ دیا، تو آئی اسٹک آن اٹ. آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھیں، مجھے گالیاں دیں، آئی لائک اٹ. بہت سارے پوڈ کاسٹر یا جو کریٹرز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ملتی ہیں. ہیں. دانیہ شاہ کے ساتھ حکیم شہزاد نے شادی کی تو اس نے بھی دکھا دی کہ مجھے دھمکیاں ملی. آپ کو کبھی ایسی دھمکیاں ملی؟ ہاں، ملتی ہیں دھمکیاں. کبھی کبھی ایسے لوگ آ بھی جاتے ہیں جو دھمکیاں ہوتے ہیں. کبھی پولیٹیکل لوگ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور بھی جو ہے وہ آپ کو دھمکیاں دے سکتے ہیں. لیکن اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. اسی کوئی آتے چوڑیاں پا کے تو نہیں بیٹھے ہیں. کوئی بھی دھمکیاں دے گا ایکس وائی زیڈ نہ ڈو ہانتے ایسی جناب ہوتے ڈر کے بہ جائیں. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے سافٹلی بات کرتے ہیں، تو یہ شاید کوئی نہ بڑے لائک وہ بالکل ہی نیلے سے لوگ ہیں. تو اللہ کریم نے ہمیں جہاں عزت دی، جہاں شہرت دی، پیسے بھی دیے، وہاں طاقت بھی دی ہے. کسی کو بھی گھر سے نکال کے ہم بھی کٹ سکتے ہیں، سمجھ آئی، کورٹ کچہری میں بھی گھسیٹ سکتے ہیں. ساری طاقتیں اللہ کریم نے دی ہیں. تو بڑے بڑے افسر بھی ہیں جو ان کو بھی لٹایا ہے، جب پھر لٹایا. تو دونوں طریقے آتے ہیں. پیار سے بھی بات کرتے ہیں، جس کو سبق سکھانا ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سبق سکھا سکتا ہے. کسی نے لڑنا ہو اس کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں، کیا مینٹل پیس صرف ایک متھ ہے یا بہانہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کمفرٹ زون اپنا چھوڑنا پڑے گا، اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا تو ہمارا مینٹل پیس تباہ ہو جائے گا. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا متھ ہے صرف؟ زون علاقے جو ہوتے ہیں جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے تو پوری دنیا ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی زون، پہلی بات. اور مینٹل پیس اگر تو دنیاوی چیزوں سے آپ کو سکون ملتا ہے. یعنی آپ نے ایک گاڑی لے لی، آپ کو اچھا لگتا ہے، 4 دن آپ سکون میں. آپ نے ایک نیا گھر لے لیا، 4 دن آپ سکون میں. تو پھر تو آپ ساری زندگی سکون کی تلاش میں کودتے ہی رہے گا. یہ تو آپ کو اور مانگتا رہے گا. اگر آپ کا مینٹل سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں آپ کو مل گیا، تو پھر آپ ساری زندگی سکون میں رہیں گے. سامنے آپ کا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، سامنے باڈی پڑی ہوگی اور آپ مینٹل سکون میں ہوں گے. آپ کو اس بات کا دکھ اور رنج تو ہوگا کہ والد دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. سو یو وانٹ بی کرائنگ. وہ مینٹل سکون جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے. میں نہیں ایکسپلین کر سکتا، ہر بندے کا اپنا راستہ ہے اللہ تک جانے کا. جیسے بھی جائیں تو آپ کو جب آپ کا اس سے رابطہ ہوتا ہے تو مینٹل سکون تو تبھی ہے. اور یہ اس دنیا کے معاملات میں نہ ڈھونڈیں اس کو، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. اچھا آج بھی آپ سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. آپ راجن پور تک گئے مسئلہ لے کے. یہ بتائیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر گھر کا نا اپنا مسئلہ ہے اویس، ہر گھر کا اپنا مسئلہ ہے. اس قوم کے ایک مسئلہ نہیں ہے، 3-4 مسئلے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کہ جب اختلاف کرتے ہیں ہنگامے شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. وعدہ کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے. یہ سارے مسئلے قوم کے ہیں، حکومتوں کے نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سڑک پہ کھڑا، ریڑھی پہ، دھوپ
जून जुलाई की में फ्रूट बेचने वाला, सख्त हलाल की कमाई खाने वाला, जब आपको 1 किलो सेब देगा, ऊपर 3 दाने अच्छे डाल के नीचे 4 दाने गंदे डाल देगा, इस गर्मी में कमाया हुआ हलाल रिस्क हराम कर देगा, तो ये हुकूमत का मसला है या कौम का मसला है? फिर वो ये कहे गुजारा नहीं होता बाबू जी, हाय हाय गुजारा किमें हो जाए। उस जालिम को किसी ने बताया ही नहीं आका अलैहिस्सलाम ने तिजारत कैसे की। सबसे पहली तिजारत जो की आका अलैहिस्सलाम ने, वो खजूर का बिज़नेस किया, और हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह ताला उनसे पैसे लेकर बिज़नेस किया। हज़रत हतीजा ने साथ अपने एक मुलाजिम को भेजा कि निगरानी करो ये शख्स क्या करता है। उन्हें तो नहीं पता था कि आका अलैहिस्सलाम जो है कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो जब वो माल बिका और हज़रत हतीजा के पैसे वापस किए तो इतना मुनाफा साथ वापस किया कि आप हैरान रह गई। आपने फ़ौरन उस मुलाजिम को बताओ ये क्या हुआ है, इतने पैसे, कौन है ये शख्स, क्या तिजारत करता है? तो उस नौकर ने कहा ये अजीबो गरीब ताजिर है, लोग खूबियां बताकर बेचते हैं, ये ऐब बताकर बेचता है, लोग हाथों हाथ इससे माल खरीद लेते हैं, ये अजीबो गरीब ताजिर है। कैटेगराइजेशन कर दी 1400 साल पहले, आला नस्ल की खजूर अलग करके रख दी, दरमियाना माल अलग करके रख दिया, खराब माल अलग करके रख दिया, ऊपर कीमत लिख दी और बताया कि ये खराब माल है, इसको खाने से ये नुकसान होता है, फायदा ये होगा, नुकसान ये होगा, ये इसकी लाइफ इतनी देर की होगी, शेल्फ लाइफ कम होगी, उसके नुकसानात बताकर बेच दिया सारी लिख। और आला चीज, जिस चीज को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा ये आला है और उन्होंने कैटेगराइज किया होगा ये आला है, तो वो फिर आला ही है। उस दौर में भी ताजिर जो है ऊपर अच्छी खजूरें नीचे माड़ी रख के बेच दिया करते थे। तो अगर हम उनकी उम्मत हैं, उनके मानने वाले हैं, तो 3 सेब अच्छे और 4 बुरे कैसे डाल सकते हैं? कौम के अंदर मसला है अवैस भाई। हुक्मरान तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएं।